ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی کوتاہی اور کمزوری یہ ہے کہ ہم دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں، نقائص تلاش کرتے ہیں، ہر معاملے کے اندر دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، پر ہم اپنے زندگی کے اندر، معاشرتی وجود کے اندر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اپنے نفس پر توجہ، اپنی ذات پر توجہ، اپنے اعمال پر توجہ، اپنی معاشرتی زندگی کے اندر ہم نہیں دیکھتے۔ حالانکہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے نفس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نہ تھی حال جب ہمیں اپنی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، دنیا میں ہم سے کوئی برا نہ رہا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، جنہوں نے ہر عمل بتانے سے پہلے اپنی ذات سے عملی ابتدا کیا۔ عام مسلمانوں کے لیے نماز 5 وقت کی فرض ہے، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوابین، چاشت، مختلف نوافل پڑھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، عام آدمی کے لیے سال بھر میں زکوٰۃ ہے، وہ بھی جب اس کا نصاب ہو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے آتے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے، تکبیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اپنے حجرے کے اندر، اور وہاں سے 7 اشرفیاں جو رکھی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں میں تقسیم کر کے اس کے بعد نماز پڑھانے آتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ مصلی سے واپس کیوں گئے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے پاس 7 اشرفیاں رکھی ہوئی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس حال میں خدا سے ملوں کہ میرے پاس یہ اشرفیاں ہوں۔ اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ تھا۔ روزوں کے اندر بھی کیا تھا، ہمارے لیے صرف رمضان کے روزے فرض ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ہفتے کے اندر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی 12، 11، 13 ان کو روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب غزوہ خیبر سے کچھ غلام اور کچھ باندیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو یہ اماں آئی، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہے، واپس چلے گی۔ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، اماں فاطمہ سے پوچھا بیٹی کل آپ آئی تھی خیریت سے، آپ بغیر کچھ کہیے آپ واپس چلے گئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا آپ کے پاس غزوہ خیبر سے کچھ کنیزیں تھی اور یہ چاہ رہی تھی کہ یہ گھر کا کام کاج کرتی ہے، آٹا پیستی ہے، پانی لا دیتی ہے، جس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یہ چاہتی تھی کہ ان کو ایک خادمہ دی جائے، کنیز دی جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ان کنیزوں کے حقدار مسکین، غریب، مستحق، نادر لوگ ہیں۔ اے فاطمہ تم جب رات کو سویا کرو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ کو پڑھ کے سویا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہاری تھکاوٹ، تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے تمہارا ایک اجر اور مقام ہو، جس کی وجہ سے اس کو ہم تسبیح فاطمی کہتے ہیں۔ تو یہ کہ ہم اپنی ذات سے ہر عمل کی ابتدا کریں،